میرپور آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل معیار کی جدید ترین سہولیات کے عین مطابق آزاد ریزیڈنسیہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ملامتی تقریب ممتاز کشمیری رہنما راجہ اسکندر خان کی میزبانی میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے آزاد ریزیڈنسیہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بانی سربراہ، سابق صدر پاکستان چیمبر آف کامرس و سابق وزیر آزاد کشمیر چودھری محمد سعید نے خصوصی طور پر شرکت کی اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی۔ اس موقع پر آزاد کشمیر کے سابق وزیر محمود ریاض، میئر آف سلاؤ کونسلر سردار امجد عباسی، کونسلر عاصم رانجھا، چودھری کالا خان، ملک اشتیاق اعوان، چودھری جہانگیر آف لوٹن، ملک وحید اعظم اعوان، چودھری الیاس، چودھری حق نواز، چودھری امیر حسین سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ تقریب سے چودھری سعید نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے شرکائے تقریب کو معلومات فراہم کی اور بعد ازاں جرنلسٹ اورنگزیب چودھری سے خصوصی بات چیت کی۔ Enjoy a smart lifestyle in the lap of nature with ultra-modern facilities. 80 feet wide planned avenue with wide carpeted streets, 60, 50 and 35 feet wide streets and commercial avenues, parks, walkways and green areas, promenade out, jogging and cycling tracks, modern commercial center, state-of-the-art hospital and health center, International Standard School, Jamia Mosque, water supply, underground electrification, solar street lights, gas, telephone, internet, and cable TV, state-of-the-art sewage with sewage treatment plants, storm water drainage, and solid waste management systems, with lifetime maintenance of all facilities. Come, live the true majesty of Mirpur. Now offering 5, 7 and 10 Marla and 1 and 2 canal residential plots. 600 کنال ایک چنک لینا میرپور میں بڑا مشکل کام ہے۔ اس کی ٹوپوگرافی کرائی، پھر اس کی جو ہے لینڈ سوائل ٹیسٹنگ کرائی، پھر اس کی ہائیڈرولوجی چیک کرائی، پھر اس میں جو رین واٹر کی گزرگاہیں ہیں وہ دیکھیں، اور یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد ہم نے جو بیسٹ ٹاؤن پلانر ہے پاکستان کا اس کو انگیج کیا اور اس کی ٹاؤن پلاننگ کرائی۔ 690 مکانوں کی یہ سوسائٹی ہے، اس کے اندر ہم نے 80 فٹ وائڈ جو ہے وہ مین روڈ دی ہے، اور جو اس کی لنک روڈز ہیں وہ 60 فٹ بھی ہیں، 50 بھی ہیں، اور منیمم جو ہے 35 فٹ ہے۔ اس وقت میرپور شہر میں صرف 30 فٹ چوڑی سڑکیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اور جن کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، تو ہم نے کوشش کی وہ ساری اس میں انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہے، اس کا فیڈر اپنا آ رہا ہے تاکہ جو وولٹیج کا ایشو ہے 10 کلو واٹ میگا واٹ کا فیڈر اس کا اپنا ہے، اس میں واٹر سپلائی کا نظام اپنا ہے۔ اس کے اندر فائر بریگیڈ جو ہے ان 670 یونٹس کے لیے علیحدہ سے فائر بریگیڈ کھڑا ہوگا، اس کی ایمبولینس سروس اپنی ہوگی۔ اس کے اندر ہم نے صرف 52% ایریا جو ہے وہ اس کی سرکولیشن کے لیے رکھا ہے، اور صرف 48% میں ہم اس کی ہاؤسنگ تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کھلا ایریا رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ساری سہولتیں جو آپ کو باہر میرپور میں تنگی کی وجہ سے نہیں ملتی ہیں اور اس کے اندر بلڈ کی جائیں۔ اس کا لینڈسکیپ جو ہے ہم نے ایک پاکستان کے مشہور لینڈسکیپسٹ ہیں ان سے ڈیزائن کرایا اور ہیوج فیس دی۔ اس کے رولز جو ہیں وہ بھی بڑے زبردست بنائے ہم نے کہ کوئی انکروچمنٹ نہ کرے، کوئی نقشے کے بغیر نہ بنائے، کوئی جو سیٹ سٹینڈرڈز ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر بند کی۔ اس کے اندر اس کا قبرستان اپنا رکھا، دیکھیں 52% جب ہم نے دیا تو قبرستان ہم نے اپنا رکھا کہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس کے اندر ایک بڑی جامع مسجد رکھی جو 5 کنال پر ہے، اور اس کے نیچے ہمارا ارادہ ہے کہ 2 بیسمنٹ بنائیں جس میں جو فیونرل سروسز تو باہر ہو جاتی ہیں، کنڈولینس سروسز جو ہیں وہ اس کے اندر لوگ خواتین و حضرات جو ہیں وہ کر سکیں۔ اس کے اندر اسپتال ہے، اس کے اندر اسکول ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا، اور جو ہم اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانا جا رہے ہیں اس میں جم خانہ ٹائپ ایوری پاسبل تھنگ انڈر دا سن وی آر ٹرائنگ ٹو پرووائڈ۔ اس کے اندر جم ہوگا، لیڈیز اینڈ جینٹس کا سوئمنگ پول بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں جو بالنگ ایلے ہے، اور جو چیزیں ممکن ہیں وہ ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر اس میں اس 680 یا 690 ہاؤسنگ میں 8 پارکس ہیں اس وقت، یہ جو آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ 1 2 اور باقی جو ہے پارک یہاں نظر نہیں آ رہے، لیکن 8 پارکس ہیں اس کے اندر۔ لگ بھگ 50 گھروں پہ آپ سمجھیں کہ ایک پارک ہے، پھر اس کے جاگنگ ٹریک ہیں، واکنگ ٹریکس ہیں، اور اس کے اندر جو اوورسیز کے لیے ہاؤسنگ کا وہ جو بلاک ہے، وہ جو اپارٹمنٹ بلاک ہے اس کے اندر
لگژری کنڈوز بنا رہے ہیں تاکہ جو کچھ آپ یہاں دیکھتے ہیں اس سے بہتر پائیں آپ کے بچے وہاں سے. گیمنگ ارینا ہے, اس کے اندر اسپورٹس کمپلیکس ہے کہ جو بچے یہاں پہ یہ جو نواں بار کے ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ فٹ بال پچز بنائی جائیں کہ آپ کے بچے وہاں آتے ہیں تو فٹ بال پچز کو اویئر کر سکیں اور اس کے اندر اتنی انٹرٹینمنٹ موجود ہو کہ وہ باہر نہ بھی جائیں تو ان کو یہ لگے کہ ہم ایک اچھی جگہ آئے ہیں اور وہ آئندہ جانا پسند کریں. وہ میرا ویسے ڈریم تو ریاض محمود صاحب وہاں یہ ساری چیزیں دیکھ کے اور سروسز انہوں نے بھی رینڈر کی وہاں پہ گورنمنٹ کو اور لوگوں کو. میرپور could be a best آزاد کشمیر could be a possibly be a best tourist destination اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر سکیں. میں آپ اوورسیز بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا ایک پرسیپشن بلڈ ہو گیا. میں آپ سے کوئی کنٹیسٹ نہیں کروں گا لیکن ایک پرسیپشن بلڈ ہو گیا شاید وہاں پہ سب ڈاکو بیٹھے ہیں, چور بیٹھے ہیں, تو کوئی ایکسیپشنل سیکورٹی کیس ہے, ایکسیپشنل. میں بالکل کلوزلی واچ کرتا ہوں. میں آئی سروڈ ایز اے برٹش آرمی کونسل فار 6 years and I kept on eyeing کہ what's happening with these, why are they so annoyed, are they receive such کہ جو overseas کے ساتھ اگر کوئی میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر ہوئی ہیں تو وہ those were between 2 persons. ہم نے ہائیسٹ جو رین ہو سکتی ہے کبھی پچھلے 100 سال کا سروے کیا اور ڈیٹا نکالا اور دیکھا کہ جو فلیش فلڈنگ ہوتی ہے اس سے ان گھروں کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اور اس کو ایڈریس کیا کہ فلیش فلڈنگ کو ہم نے انڈر دی گراؤنڈ پاس کرانا ہے, کہاں لے جانا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر جو سیوریج واٹر آئے گا اس کو بھی ٹریٹ کر کے آگے ڈالیں گے. یہ انوائرمنٹ سے جب ہم نے انسٹنس لیا میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے بھی انسٹنس لیا, جنگلات سے لیا, انوائرمنٹ سے لیا, الیکٹرسٹی سے لیا اور ہائی وے سے لیا. اس کے اندر سیکورٹی کا اسپیشل فیچرز ہیں. نو میٹر somebody's home or not, anything entering into and leaving must be registered properly so we could come to know کہ who came and who goes out of it. And پھر اگر کوئی if somebody tries to bang into your house تو ہمارے جو سیکورٹی سسٹم پر سے الرٹ ہوگا اور ہمیں جو آپ نے نمبر دیا ہوگا کہ سچ اینڈ سچ پرسن از رسپانسبل, تو ہم اس کو کال کر کے پوچھ لے گا ہمارا سیکورٹی والا کہ آپ نے کسی اور کو چابی دی ہے اور somebody is trying to bang into your house. مینٹیننس سروسز تو ہم دے رہے ہیں لیکن اگر اوورسیز میں جو بھائی ہیں وہ وہاں نہیں رہتے تو ان کو ہم اس کی مینٹیننس سروسز کے علاوہ جو ریگولر مینٹیننس ہے ان سائڈ دی ہاؤس وہ بھی پرووائڈ کریں گے. if they will come in agreement with us, we will stand responsible for their belongings inside. We'll keep track on and we just maintain the house like it's being maintained by the person himself. So he should always feel. Uske alawa rental services, if somebody wants to put his house on rent, that will be provided. And if somebody wants to live in that house for 2 months and rest of 10 months, so the regular جو اس کا کرایہ دار وہ شاید نہیں ملے گا, لیکن ہمارا اے بی این بی کے ساتھ بھی کانٹریکٹ ہے کہ ہم وی مے بی آفرنگ سچ جو building a house to those who are coming for the short time. So the person should keep on receiving certain amount of money. اس کا فرنٹ ہے ریاض صاحب وہ تقریباً 1000 فٹ ہے. مجھے بہت ساری ایڈوائز آئی کہ اس پر تقریباً 200 یا 150 دکان بنے گی, 2.5 سے 3 کروڑ روپے کی دکان بکتی ہے, تو آپ کے سارے پیسے بلکہ دگنے ہو جائیں گے. دکانیں بنا دیں, پچھلا منافع ہی منافع ہے. تو آئی ہیو ٹرائی ناٹ ٹو کریٹ اینی سارٹ آف شاپس اوور دیئر. اس کو فرنٹ کو گرین رکھا. یہ جتنی یہ جو گرینری آپ کو یہ پارکس نظر آ رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی ڈٹو یہی ہوں گے, یہی پلانز ہوں گے, پلانٹس ہوں گے اور یہی چیز بنے گی. I'll try جو whatsoever I'm saying and telling you, I stand personally committed for it, responsible for it. At all, any of these things are missing, تو میں I could be held responsible. میں چلیے بار بار بات کرتے اچھا تو نہیں لگتا ہوں کہ ہم in a جو ایج گروپ ہے اس میں where I cannot afford to take any kind of risk, so people could remember me with a bad name. I wish کہ I should leave a legacy behind. This society is going to live for 100 years or 200 years, or I might travel to the Almighty Allah and کوئی پتہ نہیں کب کیا ہوگا. تو پیچھے ایک اچھا نام, we earned this name in 3 generations. My grandfather used to be a contractor prior to partition, and then my father, then myself, and now my son joined me. So I wish کہ یہ all this be maintained in a manner where people could recall their memories and remember it that this has been made or done by a group of people who lived here, and اس کو ایک اچھے نام سے یاد کریں. میں اوورسیز کشمیریوں اور پاکستانیوں کو میرپور میں جو آپ اتنی بڑی عالمی انٹرنیشنل لیول کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, آپ اس کے حوالے سے لوگوں کو بریف کیا.
تو آپ کا جو دورہ برطانیہ اس حوالے سے کیسا رہا؟ اوورسیز کشمیریوں کو، پاکستانیوں کو جب آپ نے اپنے دورے کے حوالے سے اور اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے بریف کیا تو ان کی طرف سے کیا رسپانس رہا؟ شکریہ رنگیب صاحب، بڑا اوور ویلمنگ رسپانس تھا. بہت عرصے سے لوگوں کو انتظار تھا کہ اس طرح کی کوئی اچھی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ آئے، اور چونکہ اس سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر ایسی کوئی اسکیم دے نہیں سکا آزاد کشمیر میں، تو جو پاکستان میں ٹرانسفارمیشن ہوئی، جو ہاؤسنگ کا سیکٹر پچھلے 10-12 سال میں گرو کیا، اس سے لوگوں میں یہ تھا کہ میر پور کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر بھی ایسا ہو. تو یہ پہلا پروجیکٹ آیا ہے، انشاءاللہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا، اور آئندہ جو ہے وہ اور مزید بہتر پروجیکٹس آئیں گے. یہ کب تک مکمل ہو جائے گا لوگ؟ یہ ہماری کوشش ہے، اسی لیے ہم نے کوئی لمبی چوڑی اس میں انسٹالمنٹس رکھی کہ 6 مہینے کے اندر لوگ پیمنٹ کریں اور اگلے 6 مہینے میں ہم اس کا پورا انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر دیں. اسی کے لیے ہم ٹرائی کر رہے ہیں. تو کیا آپ کا کوئی آفس یہاں پہ برطانیہ میں بھی ہوگا لوگوں کو؟ برطانیہ میں ہمارے ساؤتھ میں یہ راجہ نقیب صاحب جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور نارتھ میں جو ہے نا راجہ مہربان صاحب دیکھ رہے ہیں اس پروجیکٹ کو، اور ان کے نمبرز آپ ویب سائٹ پہ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں بھی ملیں گے. اس وقت آپ کے کتنے پلاٹ لوگوں نے خریدے ہیں یا اپنی نہیں، یہ دلچسپی بڑی کا چھوٹی سی سوسائٹی ہے، اس میں مختلف قسم کے پلاٹس ہیں، اور 5 مرلہ ہیں، 7 مرلہ ہیں، 10 مرلہ ہیں، اور 12 مرلہ ہیں، اور کنال ہیں، 2 کنال ہیں. تو اس کی ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ آلریڈی کمیٹیڈ ہے، اور اس کے ساتھ اب ہمیں تھوڑی ڈیفیکلٹی بھی آ رہی ہے کہ اس کو کہاں اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو ایگزیکٹ نمبر تو میں اس وقت شاید آپ کے میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں شیئر کر لوں گا آپ سے کہ کتنی. تو کتنے اویلیبل ہیں آپ کے جی ہاں پاس؟ جی ہاں، یہ ہے ہی بہت چھوٹی سی، 690 کے قریب سارے ٹوٹل پلاٹس ہیں. تو اس کے بعد کی بھی آپ کا کوئی ذہن میں ہے کہ آپ نے جی انشاءاللہ سیکنڈ فیز ہوگا اس کا جو آگے. پہلے ہم ایک سکسیسفلی اچھے طریقے سے لوگوں کو ڈلیور کریں، لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یا ہماری کے مطابق ہے، تو پھر آئندہ مزید. بہت شکریہ.